اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والے کو، اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کوئی پنڈت نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی بزرگ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مومن بندو اور میرے مومن بندیوں، تم اپنے آپ کو، خود کو، اپنے پریوار والوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ ہی جانتا ہو جہنم کی آگ کے بارے میں، اس جہنم کے ہولناکیوں کے بارے میں، اس جہنم کی تپش و گرمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے وہ جہنم کی آگ کتنے ڈینجر اور کتنا خطرناک، وہاں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو جان رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ خود کہہ رہا میرے بندو تم اپنے آپ اور اپنے پریوار والوں کو، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دونوں کو عذاب علیم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو بھی ڈراؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے فیملی والے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب دنیا کی آگ کا تم سامنا نہیں کر سکتے ہو اور دنیا کی آگ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو، دنیا کی آگ حالانکہ جہنم کے مقابلے میں اور جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر کچھ بھی نہیں ہے، 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ اس دنیا کے مقابلے میں ہے۔ اتنی زیادہ تیز اور تپش اور اس کے اندر گرمی ہے کہ ایک چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ اس جہنم کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہوں اور کئی مقامات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں نارن تلظا، وہ جہنم کی آگ شعلہ مارنے والی ہے، نارن حامیہ، وہ جہنم کی آگ بھڑکنے والی آگ ہے۔ کہیں فرمایا لواحۃ للبشر، وہ جہنم کی آگ انسان کی چمڑیوں کو ادھیڑ کر کے رکھ دے گی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا۔ اسی جہنم کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے مومن بندو تم اپنے آپ اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انفسکم وہدیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، وہ جہنم کے اندر ایسے ایسے فرشتے موجود ہیں، اس کے داروں میں ایسے اتنا ڈینجر ہے، غلاظ لا یعصون اللہ، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اس کام کو وہ کرتے، اس کام سے وہ باز نہیں آتے۔ وہ فرشتے بہت ہی زیادہ فرمانبردار ہیں، بس اللہ کے ایک حکم پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ غور کیجیے یہ جہنم کی آگ، اس جہنم کی آگ کو آدمی کے ذہن میں رکھنا، سوچنا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ جلے ہوئے انسان کو دیکھیے، سمجھ میں بات آئے گی کہ دنیا سے آگ انسان کس طریقے سے تباہ و برباد کرتی ہے۔ یہ تو آگ ہے، جلا دیتی ہے، مار دیتی ہے، ختم، تباہ و برباد۔ لیکن وہ جہنم کی آگ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، وہ اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے، وہ آگ انسان کے سینوں تک پہنچ جائے گی لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی۔ انسان جہنم میں مر نہیں سکتا ہے، وہاں پہ تڑپتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، وہ جہنم کے اندر موت نہیں ہے، وہ جہنم کے اندر زندگی نہیں ہے، صرف تڑپنا ہی تڑپنا لکھا ہوا ہے، وہ جہنم کے اندر موت نہیں ہے، وہ جہنم کے اندر زندگی نہیں ہے۔ وہ جہنم کے اندر اگر انسان چلا گیا تو 40 سال تک پانی مانگے گا لیکن اسے پانی نہیں ملے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، چیخ کر کے کہے گا او جہنم کے داروغے، او جہنم کے فرشتے، او جہنم کے مالک، او جہنم کے داروغے، یا
یقتضی علینا ربک، ہمارے رب سے کہتے کہ ہمیں مار دے، ہمیں موت دے دے، ہماری زندگی ختم کر دے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، برداشت کے باہر ہے، اس جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، موت نہیں ہمیں مار ڈالے، لیکن میرے بھائی اس جہنم میں موت نہیں۔ اب ہمارے سماج کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں، بھائی چارہ نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر حسد ہے، جلن ہے، ہمارے سماج کے اندر شراب نوشی ہے، ہمارے سماج کے اندر زناکاریوں کے اڈے کھلے ہوئے، لوگ چوری چوری اور چپکے چپکے جا کر کے زناکاری کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اگر اس جہنم کو اگر لوگ اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے تو یقین ہے کہ انسان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہارے قبروں سے اٹھایا جائے گا، تمہارے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے سامنے جا کر کے تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہی چیز تو ہے ہندو دھرم کے اندر آواگمن کا ہے معاملہ، آواگمن کا عقیدہ ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 7 بار پنرجنم ہوگا، ایک بار، دو بار، چوتھی بار، پانچویں، چھٹی بار، 7ویں بار، یعنی 7 بار 7 جنم ہوں گے۔ اور بعض کتابوں کے اندر لکھا نہیں مرتیو پشچات دتیہ جنم بھوتی، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا نہیں ہوگا۔ مرتیو پشچات جنم بھوتی، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا نہیں، نہ تتیہ نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم نہ षष्ठ، یعنی مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا، چوتھا، پانچواں جنم نہ ہوگا۔ یہی تو قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندوں، مرنے کے بعد تمہاری دوسری زندگی تمہیں دی جائے گی، اور وہی دوسری زندگی میں تیرا حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ کے سامنے تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو بولنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیری زبان نہیں چلے گی، تیری آواز، تیری بولنے والی جو زبان جھوٹ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو تم مائل کرتے ہو، اس زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا۔ قرآن کہتا ہے میرے بندو، ہم قیامت کے دن ہم تمہاری زبان کے اوپر مہر مار دیں گے، ہم تمہاری زبان کے اوپر لگام لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم تمہارے ہاتھ سے سوال کریں گے، ہم تمہارے پیروں سے سوال کریں گے، ہم تمہارے جسم کے الگ الگ انگ سے سوال کریں گے، ہم تمہارے باڈی سے سوال کریں گے، اور تیرا یہ باڈی چیخ چیخ کر کے بولے گا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کل قیامت کے دن تیرا ہی جسم تیرے خلاف گواہی دے گا، اور انسان چیخ کر کے اپنے جسموں سے کہے گا، اپنے پیروں سے، اپنے ہاتھ سے کہے گا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، چیخ کر کے انسان اپنے پیروں سے کہے گا، اے میرے پیر، یہ تو کام میں نے تیرے فائدے کے لیے کیا تھا، اے ہاتھ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اے آنکھیں میں نے تیرے لیے کیا تھا، اے کان میں نے تیرے لیے کیا تھا، تو میرے خلاف تو گواہی دے رہا ہے۔ وہ چیخ کر کے انسان کی اعضاء بولیں گے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی شکتی دی ہے، طاقت دی ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے کرتوت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر اس چیز کے بارے میں یقین ہو تو انسان بہت سوچ سمجھ کر اور بھائی چارہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی کی دشمنی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، ہاں بھائی بھائی کو جیل پہنچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، بھائی کو مارنے اور کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سے بھائی ہے، اس کے ساتھ ہی معاملہ کر رہا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی
भाई से बात न करे। एक दिन 2 दिन 3 दिन चल सकता है, 3 दिन से ज्यादा अगर कोई किसी से बात नहीं करता है तो मेरे भाइयों याद रखना वो मुसलमान है ही नहीं। आज बताओ मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के अंदर आपस में नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है। इस्लाम तो ये कहता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ये ऐलान करके कहते हैं ला तहासदू व ला तबागज़ू। आई मुसलमानों, तुम आपस में हसद न करो, आपस में बुग़्ज़ न रखो, हसद न करो, बुग़्ज़ न रखो। लेकिन आज मुसलमान से बुग़्ज़ रख रहा है, नफरतें कर रहा है, दुश्मनियां रख रहा है। आज मुसलमान के पीछे लगा हुआ है। ये मुसलमान भाई आगे कैसे जा रहा है, ये तरक्की कैसे कर रहा है, ये बिल्डिंगें कैसे बना रहा है, ये गाड़ियां कैसे खरीद रहा है, इसके बच्चे दीनदार कैसे बन रहे हैं। आज मेरे भाइयों, आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। ये नहीं होना चाहिए, और ऐसा अगर है तो फिर मुसलमान नहीं। मुसलमान भाई के ताल्लुक से अच्छी सोच होनी चाहिए। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के बारे में, इस सहाबी ने पूछा किया, एक अंसारी सहाबा था जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ऐ लोगों, ये जो सहाबी आपके दरमियान आया हुआ ये जन्नती। आप दर्स दे रहे थे, उसी दौरान ये सहाबी जिनका नाम सअद बिन वक्कास है वो आपने फरमाया लोगों, यही वो सहाबी है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि जन्नती है। जब मजलिस खत्म हुई, लोग अपने अपने घर जाने लगे तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर भी उनके पीछे पीछे लग गए, उनके घर लग गए और कहा कि आए अल्लाह, आए मेरे भाई, ये मेरे दोस्त, मैं आपके घर में मेहमान बन करके रहना चाहता हूँ। पहले लोगों का दिल बहुत बड़ा, अरे आइए, वेलकम वेलकम, आइए, मरहबा, खुश आमदीद, आइए, आपका मेरे घर के नाम मुबारक हो, आइए मेरे घर के तरफ, मेरे घर के अंदर आएंगे तो बरकतें आएंगी, अल्लाह की रहमत नाज़िल होंगी। मेहमान नवाजी तो होना ही चाहिए, आइए मेहमान का नाम मुबारक हो। उनको अपने घर के अंदर बुला लिया, मेहमान नवाजी की अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक उनके घर में रहे। और रहने के बाद जब वो जाने लगे वहां से, ये अंसारी सहाबी जब जाने लगे, हजरत सअद बिन वक्कास वहां से निकलने लगे, हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर ने पूछा, चीख करके कहा, कहां जा रहे हैं अभी आप कहां जा रहे हैं? 1-2 दिन तो हुआ है, 3 दिन ही तो हुए हैं, तो 4 दिन तक और रह लीजिए, उसके बाद हमारे घर से जाइएगा। जवाब में कहते नहीं, 3 दिन तक मैं आपके घर में आया था, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, मुर्गा मुसल्लम तोड़ने के लिए नहीं, आपके घर में आया था और इस मकसद से आया था, सोच ये थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है, आपको जन्नत की सर्टिफिकेट दी है। ये देखने के लिए आया था कि आप दुनिया में कौन सा वो अमल करते हैं, कौन सा वो काम करते हैं, कौन सा वो पुण्य करते हैं, कौन सा वो सवाब वाला अमल करते हैं, कौन सी वो नेकी करते हैं, जिस नेकी के बलबूते पे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है। वो देखने के लिए आया था, 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, लेकिन समझ में बात नहीं आई। नमाज तो आप पढ़ते, मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत आप करते, मैं भी करता हूँ, लेकिन समझ में बात नहीं आई। आपके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जन्नत की सर्टिफिकेट सुनाई है, आपको जन्नती करार दिया है, मुझे समझ में नहीं आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती बताया है, वो कौन सा अमल है? अल्लाह के नबी ने कहा है तो सच ही कहा होगा, क्योंकि मेरा नबी अपने से कुछ नहीं बोलता, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वही बोलता जो अल्लाह बुलवाता है। मेरे नबी ने तो सच ही कहा होगा, लेकिन क्या अमल करते मेरे भाई? अगर आप बता देते तो बड़ी मेहरबानी होती, मैं भी वो अमल करूं और मैं भी जन्नत में चला जाऊं, मैं भी वो काम करूं और मैं भी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। कहा कि अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया जन्नती मेरे बारे में? कहा कि हाँ, आपके बारे में जन्नती कहा है। इसने कहा कि अगर अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया है तो बहुत बड़ा अमल मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत खास अमल नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं इतना करता हूँ कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई से हसद नहीं करता, मैं किसी मुसलमान भाई से जलता नहीं हूँ, मैं किसी मुसलमान भाई से बुग़्ज़ नहीं रखता,
کرتا ہوں. شاید اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کہا ہے کہ جنتی. وہ چیخ کر کے وہ صحابی کہتے ہیں او اللہ کے بندے بس کر بس کر, یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. اسی عمل کے بلبوتے پہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا ہے. یہی وہ عمل ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچئے, غور کیجئے, پہلے کے لوگ ایسے تھے جو مسلمان سے نفرت نہیں کرتے تھے, حسد نہیں کرتے تھے, چچلے نہیں تھے, ایک مسلمان کے لیے دعا دیا کرتے تھے. اور آج بھی سعودی عربیہ کے اندر آپ بھی جائیں گے اور کسی بھائی سے ملیں گے وہ آپ کو اتنی لمبی چوڑی دعائیں دیں گے کہ آپ سن کر کے تعجب کریں گے. اجنبی بھائی بھی آپ سے گلے ملے گا تو بہت ساری دعاؤں سے نوازے گا. آج بھی سعودی عرب کے اندر یہ رواج ہے. اور ہمارے یہاں پہ دعا والی چندہ ہوتا ہے لمبی چوڑی دعا, جتنا موٹا پیسہ جتنا لمبا پیسہ اتنی لمبی دعا والی ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں پیسہ دیا 500 میں اس کو جنت قرار دیا ہوتا ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ کبھی دعائیں نہیں, کبھی نہیں. لیکن ہاں یہ علماء کے ساتھ جڑیے, آپ کو یہ ماحول ملے گا. علماء سے رابطے میں رہیے, آپ کو یہ ماحول ملے گا. قرآن سے آپ جڑیے. ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے نا, واقعی یہ آسان قرآن جو ہمارے شیخ فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی طرف سے اس جو تفسیر لوگوں کے سامنے بھی عام ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس آسان قرآن کو اپنے یہاں منگا رہے ہیں. اور ہر کسی کو میں بھی مشورہ یہی دوں گا اور میں یہی کہوں گا, آسان قرآن جس کو 30 بڑے عالم مدنی سلفی اور اونچے لیول کے عالموں نے اس آسان قرآن کو بتایا. بہت آسان, بہت معتبر اور ہر طریقے سے بہت زبردست ہے. آپ اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر لازم پڑھوائیے, بچوں کے اندر ایک ماحول بنے, پڑھوائیے. بہت سمپل ہے. آپ نے بہت ساری تفسیر کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی, لیکن اس تفسیر جیسی کتاب آپ کو نہیں ملی ہوگی آج تک. اتنی آسان سمپل, آپ اس کو اپنے یہاں ہاتھ میں منگوائیے اور اپنے یہاں لازم کروائیے, کیونکہ قرآن ہی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے. دوسری کتاب نہیں. میرے بھائیوں آپ رابطہ کر سکتے ہیں, شیخ صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارے فیروز صاحب سے بھی, ہارونی صاحب سے بھی اس معاملے میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس قرآن کو اپنے یہاں لازم پکڑوائیے. ہر کسی کے گھر میں یہ ایک کم سے کم ہر کسی کے گھر میں ایک قرآن ہونا چاہیے. یہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ سے. اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں تم اپنے آپ کو اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ جب تک مومن نہ بنو گے. مومن بنو گے, مومن ہی جہنم سے بچ سکتا ہے. مومن لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا, جہنم سے بچ رہا ہے اور جنت میں انٹری ہو رہا ہے. جب تک کہ ایمان والے نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے, جہنم سے نہیں بچو گے. لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا, اے لوگوں جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور جب تک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو, ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, او میری صحابیوں, اے میرے دوستو, اے میرے صحابیوں, اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ, اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ, کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں, کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس کام کو کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہو, ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے. کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں, ایک ایسی چیز نہ بتاؤں. اور کہیں فرمایا اولا انبئکم, کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کام کو کر کے تم آپس میں محبت کر سکتے ہو. اللہ کے نبی نے خود جواب دیا, افشوا السلام بینکم, تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, سلامتی کو پھیلاؤ. کوئی بھی ملے, چھوٹا ہو بڑا ہو, عالم ہو غیر عالم ہو, ایسا نہیں مولوی صاحب کو دیکھا السلام علیکم اور کسی غیر مولوی صاحب کو دیکھا تو کچھ نہیں, ہاتھ کی آواز, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ
کسی سے بھی مسلمان بھائی کسی سے بھی راستے میں چلیے، آپ اپنے گاؤں میں گزر رہے ہیں، آپ کی نظر کسی کے اوپر پڑی تو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو موٹر سائیکل سے موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے، کار والا موٹر سائیکل کو سلام کرے۔ ہاں افسو السلام بینکم، ایک دوسرے کے درمیان آپس میں سلامتی، سلام کو پھیلاؤ۔ جب سلام کو پھیلاؤ گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ نے اس کو سلام کیا وہ بھی آپ کو سلام کرے گا، دونوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو ایمان والے بنو گے، اور ایمان والے بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ کتنا آسان اور کتنا سمپل ہے جنت میں جانا، لیکن میرے بھائیو اتنا آسان کام بھی آج کے مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ آج کے اس وقت میں ہائے ہیلو گڈ مارننگ گڈ نائٹ یہی سب چل رہا ہے، سلام کا رواج اپنے یہاں ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو سلام کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے، موٹر سائیکل کے زیادہ کھانے سر ہلا دیا بس سلام ہو گیا، بتائیے کھانے سر ہلا دیا، چلو ایسے تھوڑی ہوتا ہے سلام۔ سلام بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا کا پورا سلام کرو، کیونکہ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو گویا کہ اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی، 30 نیکیاں۔ السلام علیکم اگر کوئی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا کوئی وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ بڑھا کر کے بولیے اور اچھے سے اس کو جواب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ اس کی رحمتیں آپ کے اوپر ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہو۔ میرے بھائیوں یہ سلام کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے اور بتایا ہے، اس سلام سے آپ کو محبت پیدا ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مدنی بڑے بڑے عالم علماء، بہت سے لوگ ہوتے ہیں عالم علماء بھی بہت سے لوگ سلام ہی نہیں کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہمارے الحمدللہ سامنے نہیں وہ بات ہونی چاہیے، میں کبھی بھی اپنے شیخ محترم مدنی صاحب کو فون کرتا ہوں سب سے پہلے وہی سلام کرے، مجھے موقع نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم بڑے عالم ہیں، ہم بہت بڑے مولوی ہیں، بہت بڑے مدنی ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، ہم بہت بڑے رئیس اور بہت بڑے پیسے والے ہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ ہمیں سلام کرے۔ محمد رسول اللہ کی جیونی کے دیکھو اللہ کے نبی چلا کرتے تھے، اپنے سے چھوٹوں کو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اپنے گھر کے اندر انٹری کرو تو سلام کر کے داخل ہو جایا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی سلام کرو۔ آج ہمارے یہاں یہ رسم ہمارے یہاں یہ طریقہ ختم ہو گیا ہے، گھر کے اندر انٹری کرتا ہے تو سلام ولام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیوی کو سلام کیوں کریں؟ ہم اس سے کیا چھوٹے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، اپنے گھر والوں کے لیے آپ سلام کیجئے، گھر کے اندر آپ انٹری کیجئے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوئیے۔ یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ سے کوئی نفرت کرے روزانہ سلام کیجئے، روزانہ سلام کیجئے، ایک نہ ایک دن یہ نفرت ختم ہو جائے گی اور محبت آپس میں پیدا ہو جائے گی، اور یہ محبت آپ کو ایمان والا بنا دے گا، اور ایمان ہی والا جنت میں جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا پڑے گا، ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا پڑے گا کہ آپس میں جو آپ رہتے ہیں سلام کو بڑھاوا دیجئے، سلام کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ سلام کرنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا اور سلامتی کو پھیلانا یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام، اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو چھوڑو، رشتہ داریوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بھائی میں نفرت نہ پھیلاؤ، رشتہ دار میں نفرت نہ پھیلاؤ، اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کو ختم کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کو آپس میں ملا دو، اپنے بھائیوں کے اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کرو۔ فرمایا امام کائنات نے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھو، رات میں جب سو رہے ہو لوگ کھٹکھٹا کے نیند لے رہے ہو
तहज्जुद की नमाज पढ़ो, रात की तारीकी में उठो। इस ठंड में आदमी कोई उठे, वजू बनाए और नमाज पढ़े। मेरे भाइयों सोचिए कितना जबरदस्त काम है, बहुत आसान नहीं है, बहुत ही सिंपल नहीं है। कोई इस ठंड के महीने में वजू बनाए और उठ करके रात तहज्जुद की नमाज पढ़े और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए नमाज पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात की तारीकी में उठता हो और तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, ऐसा काम करने वाला तदखुलुल जन्नत बिसलाम, इमाम कायनात फरमाते हैं जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल होगा। तीन काम इसके अंदर, इस हदीस के अंदर तीन काम। एक तो सलामती को फैलाओ, आपस में नफरत को खत्म कीजिए, पहला काम ये करना। रिश्तेदारियों को जोड़िए, ये भी नफरत को खत्म करने वाली बात है। हाँ, आपस में दो भाई हैं, नफरत कर रहे हैं, दुश्मनी है, अदावत है, दो बहनें आपस में झगड़ा है, दोनों में आपस में बातचीत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करो, दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करो, दोनों की नफरतों को खत्म करने की कोशिश करो। ये बहुत ही बड़ा पुण्य वाला काम है, ये बहुत अच्छा अमल है, बहुत ही अच्छा अमल है। आप दोनों को मिलाने में अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोला जा सकता है, हालांकि झूठ बोलना बड़ा पाप है, बड़ा गुनाह है, लेकिन लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, अगर दोनों को आपस में मिलाने के लिए झूठ बोला जाए। अब्दुल रहमान, आपके बारे में अब्दुल रहीम बहुत अच्छी बातें कर रहा था, कह रहा था अब्दुल रहमान भाई बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उससे नाराज हैं, क्या बात है, क्या वजह है, समझ में बात नहीं आ रही है। ये आप अगर इनसे कहें और उनके पास जाकर के इनके बारे में कहे आई अब्दुल रहीम भाई आपके बारे में अब्दुल रहमान साहब कह रहे थे अब्दुल रहीम बहुत अच्छे हैं, बहुत लायक फायक आदमी है, दीनदार है, नमाजी है, कुरान की तिलावत करने वाले, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। अगर इस तरीके से बात की जाए और दोनों को मिलाने के लिए बात की जाए, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास लैसल कज़्ज़ाब, झूठ नहीं है, आपस में मिलाने के लिए, दोनों भाइयों को जोड़ने के लिए, नफरतों को खत्म करने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो झूठ बोला जा सकता है, तो ये अमल किया जाए। आज यहाँ ऐसा होगा, आज तो अगर आग जल रही तो उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया जा रहा है, दोनों आपस में इतना लड़ा दो, इसलिए इसको दुश्मन बना दो, इसको दुश्मन बना दो, ये मारे, इसको ये खत्म करे। मेरे भाई आपस में मिलाने वाला काम नहीं हो रहा है। आज मुसलमानों के अंदर से इस्लाम खत्म हो चुका है, नहीं इस्लाम, ईमान नहीं है। मेरे भाइयों जब ये डर, ये खौफ रहेगा कि जहन्नम की आग है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होना पड़ेगा, मुझे इन सब चीजों के बारे में हिसाब व किताब देना पड़ेगा। जब मुझे इन चीजों के बारे में अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा तो इंसान एहसास करेगा। इसी वजह से हमारे फारूक कहा करते थे हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, ऐ लोगों तुम अपना मुहासबा किया करो इससे पहले कि तेरा मुहासबा किया जाए, अपना हिसाब किया करो इससे पहले कि तेरा हिसाब किया जाए। वज़िनू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़िनू, ऐ लोगों तुम अपना वजन किया करो, अपने आप को तौलते रहो इससे पहले कि तुमको तौला जाएगा। कल क़यामत के दिन उस तराजू में सबको तौला जाएगा और कुरान को छीन करके कहता है वनज़उल मवाज़ीन क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैय्या, कल क़यामत अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू लेकर के आएगा और उस इंसाफ के तराजू में हर किसी को तौला जाएगा। नेकियां और बुराइयां, नेकियां जिसकी भारी पड़ जाएंगी और बुराइयां कम हो जाएंगी, उसको नेकियां जिसकी ज्यादा हो जाएंगी जन्नत में जाएगा, बुराइयां जिसकी ज्यादा हो जाएगी जहन्नम के अंदर जाएगा। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। नेकियां और बुराइयां सोचना चाहिए आदमी को हर वक्त, अगर मैं अभी मर गया तो जन्नत की जहन्नम। मैं अपने भाई का दिल दुखाता हूँ, मैं अपने भाई के लिए नफरत फैलाता हूँ, अरे मैं अपने भाई से माफी मांग लूं, अपने भाई से माफी मांग लेता हूँ। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, अभी तो बहुत सारी बीमारियां दुनिया में चल रही है,
کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک اچانک ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایک مچھر کاٹ لیتا ہے ڈینگو کی بیماری، وہ آدمی اسی سے مر جا رہا ہے، نہ جانے کن کن بیماریوں میں آدمی لگ کر کے اچانک موت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو، اور یہ بدلاؤ اور سماج کے اندر یہ سدھار کسی ایک ہی وجہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر، جہنم کی آگ کو اپنے دل کے اندر ڈال کہ آج نہیں تو کل اس جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے انسان اپنے آپ کے اندر خیال کرنے کی کوشش کرے، آج نہیں تو کل مرنا تو ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اس بات کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں، مرنے کے بعد زندگی کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے۔ جتنا یقین رہے گا انسان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ یہ بھائی چارہ اپنے یہاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے یہاں سے نفرتوں کو ختم کیجیے، سلامتی اور اپنے یہاں سلامتی کو بڑھاوا دیجیے، نفرتوں کو ختم کیجیے۔ بغل میں غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنائیے، غیر مسلم ہے تو ہے تو کیا ہوا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیے، اگر بغل میں آپ کا غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیے، آپ سے جتنا ہیلپ ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اسلام بتاتا ہے میرے بھائیوں، لیکن بہت سے مسلمان ہیں، آج مسلمان بیمار پڑتا تو دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے، اور اگر جاتا تو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ بیمار کے پاس کھڑے ہو کر کے کون سی دعا پڑھی جائے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیماریوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ لوگ جاتے تو ضرور ہوں گے، اس کے سامنے پہنچ کر کے کیا دعا پڑھتا ہے؟ تو دوا تو دے نہیں سکتے، سوئیاں تو لگا نہیں سکتے، انجیکشن تو لگا نہیں سکتے، تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، دعا۔ کون سی دعا دیتے ہیں معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ بھائی تو اتنے رات رہا یہی سب کروائے گا، کتنے کو معلوم ہے بتائیے؟ غور کیجیے میرے بھائی، کیا جا کے منتر پڑھ دیتے ہیں کیا؟ چترویدیان بھی ہے۔ غور کیجیے، جب آپ کسی مریض کے پاس جائیے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا مریض کے پاس جائیے تو کہیے لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس قوم کو بھی اتنی دعائیں معلوم نہیں ہے، اور کسی فلم کا گانا پوچھ دو تو بھوجپوری گانا تو سب کو یاد ہے۔ میرے بھائیوں، عجیب مسئلہ ہے، آج ہمارے یہاں میرے بھائی کی چیزیں معلوم نہیں ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچو، غور کرو، اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی دعائیں نہیں ہے۔ اس وجہ سے اے مسلمانوں، اپنے آپ کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرو، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو، اور ہمارے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک کام اور کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو چیزیں جو خرابیاں ہیں اس کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا، اپنے یہاں اپنے اندر اچھائیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اپنے یہاں اچھائیوں کو لانا پڑے گا۔ جیسے شراب لوگ پیتے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس شراب کی لت میں یہ قوم ڈوبتی جا رہی ہے، اور نوجوان نسل شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ شراب کو چھوڑنے کی کوشش کرو، اور محمد رسول اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ جو آدمی شراب پیے گا اور شراب پینے والے کی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، جو شراب پینے والا ہوگا، اور فرماتا اور اگر اسی حال میں مرا تو دخل النار، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اے شرابیوں، اپنے یہاں سے شراب کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں، وہ کون سی چیز تھی اور وہ کیسا عقیدہ تھا اور اللہ پر کتنا یقین تھا، جب ایک پکارنے والا پکارتا ہے وہ لوگوں کو آج سے شراب بند کر دی گئی ہے، آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے، وہ لوگوں شراب مت پیو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ سنیے، پوٹیا گھاٹ کے لوگوں، منساہی کٹیہار کے لوگوں، ذرا اس منظر کو دیکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ لیجئے۔ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شراب پی رہے تھے، اور اسی دوران ایک پکارنے والا پکارتا، لوگوں آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے، آج سے کوئی شراب نہ پیے۔ لوگوں کے ہاتھ میں گلاس میں شراب
शराब भरी हुई है, लोग शराब लोग पी रहे उसी गिलास के जरिए से, शराब फुल है गिलास के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों शराब पीते पीते लोग रुक गए, गिलास में फुल शराब पी रहे हैं लेकिन ये आवाज सुन रुक गए। और लोगों ने सुना शराब हराम कर दी गई है। अब ये सोचते थे हराम कल से नहीं पीना, आज पी लेते, जो बचा उसको आज पी लो ना, लेकिन ऐसा नहीं किया। हाथ में जो बोतल और जो गिलास था उस गिलास को जमीन में फेंक दिया, बोतल को फेंक दिया। लोगों ने अपने घरों से मटकों को निकाल करके मदीना की गलियों में तोड़ना और फोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मदीना की गलियों में शराब बहने लगी। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान कितना जबरदस्त था, अल्लाह का डर और खौफ कैसा था। मेरे भाइयों शराब के बगैर लुकमान अंदर नहीं जाता था। ये लोग कुरान की आयत सुन करके और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैसेज सुन करके अपने शराब को बंद कर दिया करते थे। आज इतनी तकरीरें इस कटिहार पूर्णिया और बिहार के अंदर इतने जलसे हुआ करते हैं और इन जलसों के अंदर शराब के ऊपर तकरीरें हुआ करती है। लेकिन मेरे भाइयों कल भी शराब लोग पी रहे थे, आज भी शराब पिया करते हैं। ये कैसे मुसलमान है? अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान तो रखते हैं, नबी को तो मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते। नबी को कुफ्फार मक्का भी मानते थे, अमीन जानते थे, सादिक जानते थे, नबी की नहीं मानी तो वो लोग जहन्नम के अंदर चले गए। आज हम और आप नबी को मान रहे हैं लेकिन नबी की नहीं मान रहे हैं, तो अपना ठिकाना को फैसला कर लो कि हम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम के अंदर जाएंगे। ओ लोगों, अपने आप को अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। शराब से उसी वक्त बच सकते हो जब आपको मालूम हो शराब पीने वाले को जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। अगर बगैर तौबा के अगर वो मर गया तो जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा। क्या पता कब किस वक्त कौन मर जाएगा, क्या पता मेरे भाइयों, किसी की कोई गारंटी नहीं है। कब कहाँ मरेगा कोई जानता ही नहीं है, कब किसकी मौत आएगी किसी को कोई खबर ही नहीं है, कोई जानता नहीं है। कब मरेगा जवानी में, बुढ़ापे में, कल सुबह किसी को कोई पता ही नहीं है। मरना तो जरूर है। ऐलान कर दो जिस मौत से तुम भाग रहे हो, अलग अलग दवाइयों को खा करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आई लोगों, तुम्हें मरना है। जिस मौत से तुम भाग रहे हो उस मौत से तुम्हें मिलना ही पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी और मिलना ही नहीं पड़ेगा। मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के पास जाकर के अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। मौत आनी ही है, मरने से बच नहीं सकते हो। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। अगर मौत से किसी को छुटकारा होता तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह वो शख्सियत होते। लेकिन आज भी चाहिए मदीनतुर रसूल जाइए, उस मस्जिद नबवी के पास जाइए, बाबू सलाम से एंट्री कीजिए, आपको जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र मिलेगी। आपकी नजर जब उस कब्र के ऊपर पड़ेगी तो मेरे भाइयों चीख करके ये कहने पर मजबूर हो जाओगे, आई अबुल कलाम आप क्या चीज हो, आई अब्दुल रहमान आप क्या चीज हो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से जा सकते हैं तो हम भी तो इस दुनिया से जा सकते हैं। ये मेरे भाई को जहन में रखो, मौत तो आनी है, मौत से कोई बच नहीं सकता है। जब मौत आनी है और अल्लाह के पास जाकर के अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देना है तो मेरे भाइयों अपनी जिंदगी के अंदर सुधार लाने की कोशिश कीजिए। शराब से तौबा कीजिए, जुआ से तौबा कीजिए, जिना से तौबा कीजिए और अल्लाह से माफी मांगिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माफी मांगने वाले को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। हजरत आयशा ने जब सवाल किया तो अल्लाह के नबी ये इस पवित्र रातों में, शब कदर में, आखरातों में कौन सी दुआ मांगो? तो अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखलाई थी, आय आयशा अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। आय अल्लाह माफी को तू पसंद करता है, आय अल्लाह मुझे माफ कर दे। हर कोई अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ये बड़ा पसंद है कि बंदा मेरे सामने हाथों को फैलाए। और अल्लाह कहता है मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है कोई मेरे सामने हाथ फैलाए और मैं उसके हाथ को खाली वापस कर दूं। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला जब 99 कत्ल करने वाले को माफ कर सकता है तो अयमन शाही कटिहार के लोगों आपको क्यों नहीं माफ कर सकता? अल्लाह से रुजू करो, तौबा करो,
جائیں گی جو اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں ہو، اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیو، آج ہم ہنسنے اور ہنسانے والے کام کر رہے ہیں، روتے کہاں؟ روتے کہاں؟ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیو، کتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے۔ اور باقاعدہ کبھی کبھی جب نماز وہ پڑھا کرتے تھے، نماز وہ پڑھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق، تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے رونا شروع کر دیتے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، تیرا عذاب واقع ہونے والا ہے، تیرا عذاب واقع ایک نہ ایک دن واقع ہونے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر کے عمر فاروق ستاروں کے نام رویا کرتے تھے میرے بھائی، حضرت عمر فاروق کے علاوہ اور دیگر صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو اٹھائیے، حضرت عثمان غنی جب قبر کے بارے میں سنا کرتے تھے اور آزاد قبر کے تعلق سے اگر کوئی کسی سے کچھ سن لیا کرتے تھے بہت ہی زیادہ روتے تھے، اور قبرستان میں جایا کرتے تھے اور قبروں کے پاس جاتے تھے تو بہت ہی زیادہ دھاڑ مار کر کے رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو کبھی کبھی قبروں کی بھی زیارت کر لیا کرو، کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو، کبھی کبھی ان قبروں کے پاس جایا کرو اور سوچا کرو یہاں بھی تو میرا بھائی دفن ہے، میری بہن دفن ہے، میرا رشتہ دار دفن ہے، بڑے پیسے والا آدمی تھا وہ بھی تو یہاں دفن ہے، ایک نہ ایک دن مجھے بھی دفن ہونا ہے۔ امام کائنات نے تو اسی کا تذکرہ کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، اے لوگوں موت کو یاد کرو، فَذَرُوهَا، اے لوگوں اس قبر کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو۔ آج مسلمانوں کے اندر قبرستان میں جانے کا آج رواج ختم ہو چکا ہے، آج قبرستان نہیں جاتا ہے، کبھی اس بازار میں گیا تو کبھی اس بازار میں گیا، کبھی یہاں بھاگا تو کبھی وہاں بھاگا، اور جلسوں میں بھی آتا تو وہی بازار ہی کی جلسے میں میلہ لگے گا، ہاں لڑکیاں آئیں گی، چلو انجوائے کرتے مستی کرتے، یہ جلسے بھی آتے لیکن مقصد سننے کے مقصد سے نہیں، اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کے مقصد سے نہیں، جلسوں کے اندر بھی آتے تو وہی میلہ ٹھیلا کے چکر میں آتے ہیں، چلو جا کر کے ہم بازار کا معائنہ کر لیں گے اور چلو ہم جا کر کے انجوائے کر لیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، وہ لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو، وہ لوگوں قبر کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو، کیونکہ یہ قبرستان میں جانے سے اور قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی کہ آج نہیں تو کل تمہیں بھی تو اس قبر کے اندر جانا پڑے گا۔ آپس میں دشمنی رکھ کر کے کیا فائدہ، شراب پینے سے کیا فائدہ اور زنا کرنے سے کیا فائدہ، مجھے قبر کے اندر جا کر کے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر یہ ذہن کے اندر بیٹھا لو اور مہینے کے اندر ایک-آدھ مرتبہ اگر تم قبرستان کی زیارت کر لو تو تیرے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، تیرے اندر چینجنگ آ سکتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے، اگر اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو میرے بھائی قبروں کی زیارت کرو۔ بازار میں ہو جاتے ہو نا، کٹیہار وغیرہ بازار میں تو جانا ہی جانا ہے، اگل بگل اور بھی ہٹیا اٹھیا آپ کے الگ تو وہاں چلا جاتا آدمی، لیکن میرے بھائیو قبرستان کی بھی زیارت کیا کرو، آپ کو موت یاد آئے گی، آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی، آپ کو اپنے آپ کے اندر بدلاؤ نظر آئے گا کہ آج نہیں تو کل مجھے بھی مرنا ہے اور اسی قبر کے اندر جانا ہے، میں نے اس قبر کے لیے کون سی تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آج سماج کے اندر آج اتنے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کل جتنے نمازی تھے آج بھی اتنے نمازی ہیں، پوری رات تقریر سنیں گے اور فجر کے نماز میں گول، فجر کے نماز میں غائب، لگتا جلسہ سن لیا، تقریریں سن لی، جلسے کے اندر شرکت کر لی، جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ دیکھ رہے ہیں
آج نماز نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، مسجد ویران میں میرے بھائیوں بابری مسجد کو توڑا گیا، بابری مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا کہ یہ کہہ لیجیے بابری مسجد توڑ دی گئی، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اور بھی جگہوں پہ مسجدوں کے پر نظریں ہیں، لیکن میرے بھائیوں بتاؤ مسجدوں کو ویران نہیں آباد نہیں کرو گے تو مسجدوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ مؤذن اذان تو دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف، ہم اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنی کپڑے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے بچوں اور بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مسلمانوں غور کرو، اس نماز کی پابندی کرو، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، یہ نماز انسان کو برائیوں سے بے حیائیوں سے دور کر دیتی ہے۔ نماز کی پابندی ہے۔ مولوی صاحب پتہ نہیں میرا بچہ سدھر ہی نہیں رہا ہے، یہی سب کر رہا ہے، ارے اس بچہ سدھرے گا کہاں؟ اس بچے کو آپ نے تربیت نہیں دی ہے، اس بچے کو آپ نے اسلام کا پابند نہیں بنایا ہے، آپ خود پابند نہیں ہے، اذان آپ بھی سنتے نماز پڑھنے نہیں جاتے تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وَأَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کے بارے میں کہو، چلو میرے بیٹے جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہاتھ دیا پیر دیا، جس اللہ نے زندگی دی ہے، اس اللہ کو خوش کرو، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ میرے بیٹے اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنے بچے سے کہو اے میرے بیٹے، قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بیٹے چل میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بھی نماز پڑھ، اپنے بچے کو 6-7 سال کا جب بچہ ہو تو اس بچے کو نماز کا عادی بناؤ، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وَهُوَ بَلَّغَ 10 سنین وَضَرِبُوهُ، جب بچہ 7 سال سے نہیں بلکہ 10 سال کا ہو، اور جب بچہ نماز نہ پڑھے، تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو لیکن آپ کا بیٹا نماز نہ پڑھتا ہے، آپ جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھ رہے ہو، لیکن آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو مار کر کے نماز پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آج ایسا ہے باپ بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا کہاں سے نماز پڑھے، ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیٹیاں نماز کہاں سے پڑھے۔ اور میری بہنوں اپنی بیٹیوں کو نمازی بنانا ہو تو خود نمازی بنو، اپنے بیٹوں کو نمازی بنانا ہے تو خود نمازی بنو۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا، آپ نماز نہیں پڑھتی ہو تو آپ کی بہو کہاں سے نماز پڑھے گی۔ آپ نماز کا سلسلہ اپنے یہاں قائم کرو اور نماز کا سلسلہ اپنے یہاں جاری رکھو۔ نماز کا تعلق اسلام کے اندر اتنا زبردست ہے کہ اگر میدان جہاد کے اندر اگر گئے ہو اور اگر جنگ چل رہی ہو، لڑائی بھی چل رہی ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آدھے لوگ جنگ کریں، آدھے لوگ لڑائی لڑیں اور آدھے لوگ نماز پڑھیں۔ ایسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اور بیٹھ کر کے طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھ، اور وہ بھی طاقت نہیں تو اشارے سے نماز پڑھ۔ حتی یاتیک الیقین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، قرآن کہتا ہے جب تک موت نہ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، کیونکہ اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے روک دے گی۔ بندہ جب نماز پڑھے گا تو انسان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے گا، اپنے آپ کو برائیوں سے کنٹرول کر لے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرو، یہ نماز انسان کو ایمان والا بنا دے گا، انسان کو اچھا انسان بنا دے گا، مومن بنا دے گا، مسلمان بنا دے گا۔ نماز اپنے یہاں ہے ہی نہیں نماز، جائیے فجر میں چیک کیجیے، آپ ظہر میں اثر جمعے کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خطبہ میں آپ کبھی کہیں دینے کا موقع ملتا تو کب آدمی آ رہا ہے؟
جب خطبہ ختم ہونے والا رہتا ہے ایسا لگتا ہے مسجد نہیں ہے وہ سسرال آ رہا ہے. اب کھانے کی بات آئی ہے بس چلو اگر کے کھانا کھا. بتائیے عجیب مسئلہ ہے میرے بھائی. جب قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، او میرے بندو جب اذان کی آواز دی جائے، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، بولا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف نکلو. وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو ترک کر دو، چھوڑ دو، دکانوں کے اندر تم تالے لگا دو. میرے بھائیوں لیکن آج ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے. جاؤ مدینہ کے اندر دیکھو، مکہ کے اندر دیکھو میرے بھائیوں، جب آزان دی جاتی ہے لوگ اپنے اپنے دکانیں بند کر دیتے ہیں. آج بھی باقاعدہ مدینہ کے اندر بھی، مدینہ تو رسول کے اندر بھی، آپ مدینہ کا جو مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ جائیے، آزان ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بھی آدمی دکان کا مالک کسی بھی کسٹمر کو سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. آزان ہو چکی ہے، اب ہم اپنا سامان تمہیں دے نہیں سکتے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، لیکن آج اپنے یہاں آزان ہوتی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، کاروبار جاری ہے، کاروبار آدمی کر رہا ہے. لوگوں نے رزاق کو بلایا رزق کی چکر میں، رزق کی چکر میں لوگوں نے رزاق کو بھول بیٹھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، ہر حال میں نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کہہ رہے تھے آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اپنے صحابہ کو، اس امتی کو باقاعدہ وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. او لوگوں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، او لوگوں نماز 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 کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آپ کے ماتحت میں جو لوگ ہوں گے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ورکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ کون کہہ رہے جناب محمد رسول اللہ آخری وقت میں لوگوں سے کہہ رہے کہ نماز چھوڑنا نہیں، نماز کی پابندی کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن پہلا سوال، پہلا کوشچن بندوں سے کیا جائے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا نماز کے بارے میں، تم نے نماز دنیا میں پڑھی یا نہ پڑھی، اور اس کے بعد یہی پوچھا جائے گا تم نے نماز تو پڑھی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو میرے بھائیو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو باللیل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صحابہ کی نماز کو دیکھو اور میرے بھائیوں ویسے ہی نماز پڑھو. آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سجدہ کا طریقہ معلوم نہیں، رکوع کا طریقہ معلوم نہیں، قیام کا طریقہ معلوم نہیں. آج ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز نہیں ہے. اس وجہ سے اپنے اندر کمیاں پائی جا رہی ہے. خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو. قرآن کریم 18 پاری کو آپ اٹھاؤ گے تو 18 پارے کے اندر لکھا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن ہی کامیاب ہے. کامیابی مومن کے لیے ہے، جنت مومن کے لیے ہے، مومن کے لیے ہی جنت خوشخبری ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے، نماز اللہ کے رسول کے مطابق پڑھتے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. اور قرآن اسی سورت کے اندر آگے جائیے گا تو قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں. نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت فردوس کے وارث ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تصور کیجئے میرے بھائیو آج ہماری نماز کی کیا کنڈیشن ہے اور کس طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو معلوم ہی ہے، معلوم ہے آج کرکٹ دیکھنے کے لیے آدمی کے پاس ٹائم ہے، میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے اندر
گیم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، آج لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، آج بازاروں میں جا کر کے 2-2 گھنٹے گھومنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن جس اللہ نے زندگی دی ہے اس اللہ کے سامنے 10 منٹ کھڑا ہو کر کے عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تعجب اور افسوس کی بات ہے اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، جس قوم کو آئیڈیل ہونا چاہیے، رہبر اور رہنما ہونا چاہیے، وہ قوم آج ذلیل و خوار ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، آج ہم نے محمد رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا، آج مسلمانوں کے اندر اسلام دکھتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، چلے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، بیٹھے تو لگے مسلمان ہے، شادی بیاہ کرے تو لگے مسلمان ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھیے، شادی بیاہ دیکھیے تو لگے گا ہی نہیں مسلمانوں کی شادی، بارات ہی یا 200 150 بارات، کسی کی شادی ہو رہی ہے، مولوی صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، اتنا جہیز دینا پڑ رہا ہے، سوچیے اتنا لگ رہا ہے، گاڑی فریج یہ سارے سامان دینے پڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی کون سے آپ مسلمان ہیں؟ حرام خوری ہمارے یہاں، ہمارے زندگیوں کے اندر حرام چیزوں نے انٹری کر لیا، حرام خوری کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ابھی دیکھیے بہت نوجوان نسل کو آپ بتائیے، ان کے موبائل کو دیکھیں، اس کے اندر ڈریم 11 ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، روزانہ جوا کھیلتا، روزانہ اس ٹیم کے اوپر لگا رہا ہے، اس ٹیم کے اوپر لگا رہا ہے، اس کے اوپر 10-20 روپیہ لگا کر کے کہ چلو ہم جیت جائیں گے، ہم کو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ مل جائے گا، ہم بن جائیں گے کروڑ پتی۔ میرے بھائی کو سوچیے، سوچ کتنی گھٹیا ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ حرام طریقے سے پیسہ کھانے والا، آپ نے بھی حرام اور حلال کے تعلق سے شاید کسی مولانا سے سن رہے تھے جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مدنی صاحب اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب دوسری دوران کوئی حلال اور حرام کی تقریر کر رہے تھے، معلوم نہیں ہے، لیکن بہرکیف اگر آپ اپنے جسم کے اندر حرام پیسہ داخل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر حرام طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، حرام طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، حرام طریقے سے اگر آپ نے کسی کا پیسہ کھایا ہے، یتیموں غریبوں کا پیسہ کھانے والا اور غریبوں کا پیسہ لوٹنے والا، یتیموں کا پیسہ وہ کھا نہیں رہا ہے، پیٹ کے اندر پیسہ نہیں ڈال رہا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ قرآن کہتا ہے اپنے پیٹ کے اندر وہ جہنم کی آگ کو وہ بھر رہا ہے۔ یتیموں کے مال کو کھانے والا، یتیموں کی کفالت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یتیموں کی کفالت کرنے والا امام کائنات فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دونوں کے دونوں ایسے جنت میں رہیں گے۔ آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر کے بتایا اور لوگوں کو بتایا، وہ لوگوں یتیموں کی کفالت کر، غریبوں کی کفالت کر۔ آج یتیم اور غریبوں کا پیسہ چوسنے والے لوگ موجود ہیں، یہ جہیز کے نام پر، یہ تو انٹرنیشنل فقیر ہے، یہ بھک منگا ہے۔ میرے بھائیوں سوچئے، غور کیجئے، آج یتیموں اور غریبوں کا پیسہ کو لوٹا جاتا ہے، اور سماج کے اندر اگر زناکاری بڑھ رہی ہے تو میرے بھائیوں یہ بھی جہیز کا بہت ہی بڑا رول ہے۔ جہیز کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر یہ زناکاریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے سماج کی لڑکیاں میرے بھائیوں مجبور ہے یہ کام کرنے پر، میرا باپ 5 لاکھ تو خرچہ نہیں کر پائے گا، اسی وجہ سے غیروں کے ساتھ ہماری بہنیں بھاگ رہی ہے۔ اور لوگوں اللہ کے واسطے جہیز کو بند کرو اور اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن تمہیں اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ تمہاری یہ بہن، ہماری یہ بہن میرے بھائیوں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور غیروں کی طرف سے باقاعدہ آفر مل رہے ہیں، آؤ اس سے شادی کرو، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے۔ آپ نے سنا نہیں ایک نیتا کا بھاشن، 10 آفر اس نے دیا ہوا، یوٹیوب کے اندر موجود ہے، دیکھ لیجیے، 10 آفر دیا ہوا ہے غیر مسلم کے تعلق سے۔ مسلمان بہنوں سے کہا جا رہا ہے ہماری بیٹوں سے شادی کر لو، ہم تمہیں یہ آفر دیتے، یہ دیتے، یہ دیتے، یہ دیتے۔ میرے بھائیوں عجیب مسئلہ ہے، سوچئے، غور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہماری بہنیں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج ہماری بہنوں کے ساتھ یہ بھاگنے والا معاملہ کون کر رہا ہے؟ اے مسلمانوں تم کر رہے ہو، تم جہیز کو بند کرو، جہیز کو ختم کرو، یہ حرام خوری ہے، اپنے یہاں سے حرام خوری کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں سوچنے والی بات ہے،
اور یہ حرام خوری کب ختم ہوگی اپنے یہاں سے؟ وہ انفسکم واہلیکم نارا، جب اپنے آپ کے اپنے دل و دماغ کے اندر جہنم کو آپ ڈالیے گا۔ جہنم کے بارے میں سوچیے ہر وقت، اور عذاب قبر کے بارے میں سوچیے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر میری نیکیاں کم پڑ گئی اور اگر میری برائیاں زیادہ ہو گئی تو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔